ایک تو یہ کچھ کلیشے بنے ہوئے ہیں، کچھ چلی ہوئی باتیں ہیں. اس میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جناب اب ڈیجیٹل کا دور آ گیا ہے، سافٹ بک کا دور آ گیا ہے، اور ہمارے یہاں تو کتاب کلچر پہلے بھی نہیں تھا، اب اور کم ہو گیا ہے، اب لوگ سافٹ میں پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بات تو بہت زیادہ درست نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سافٹ کا دور نہیں آیا، سافٹ کی ای بک ریڈرشپ نہیں بڑھی، وہ یقیناً نیا میڈیم ہے، لیکن بہرحال اس کو آپ ایک میڈیم کے طور پہ ہی لیں گے. اصل چیز تو کانٹینٹ ہے یا کتاب ہے. تو کتاب کا جو سچا قاری ہے پڑھنے والا، اس کو اگر کوئی کتاب ہارڈ بک کی نہیں بھی مل رہی تو وہ وہاں جا کے پڑھے گا. اور جو کتاب پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں، موبائل میں یا ای بک ریڈر میں سینکڑوں کے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو وہ ان کو کبھی بھی نہیں پڑھے گا. وہ رکھنا ایک الگ بات ہے. ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ریسرچر ہیں، خاص طور پہ جو ہائی لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہیں یا بہت اچھے سطح پہ جا کے لکھنے والے لکھاری ہیں، ان کو ریفرنس کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے ای بکس کی صورت میں. خاص طور پہ انگلش میں ساری دنیا کا مواد اب ان کے ایکسیس میں آ گیا ہے. اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ایکسیس دی ہے بڑی بڑی ڈیجیٹل لائبریریوں کی اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو وہ سارا ایک مخصوص سطح پہ ہو رہا ہے ریسرچ کے حوالے سے. لیکن عام پبلک میں جنرل بک ریڈنگ کے حوالے سے سچی بات ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے، پوری دنیا میں ہارڈ بک کہیں پہ چھپنا پڑھنا کم نہیں ہوئی ہے. یہ جو نیا فنامنا ای بک کا، اس نے اپنی جگہ بنائی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کا ریڈر بھی ہے، خاص طور پہ نئی ینگ جنریشن جنہوں نے پڑھنا شروع ہی اس پہ کیا ہے، تو وہ تو یقیناً اس پہ بہت ایزی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہارڈ بک چھپنا اور پڑھنا ساری دنیا میں کم نہیں ہوا. یہی حال پاکستان میں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا نے ایک طرح سے ہماری جو کتاب ہے، کاغذی کتاب ہارڈ بک، اس کو ریوائیو بھی کیا ہے. یعنی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو جن کو پہلے ایکسیس نہیں تھی سوشل میڈیا کی، یہ فیس بک کی وجہ سے، خاص طور پہ فیس بک پہ جب سے اردو رسم الخط دستیاب ہوا ہے اس کے بعد تو ایک طوفان ہے. یعنی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے شہر میں رہنے والا عام آدمی جو محض اردو لکھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی دلچسپیاں ہیں بہت سے علمی موضوعات میں، وہ ایک رائے رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس نے کچھ پڑھ رکھا ہے، وہ کچھ لکھ رہا ہے، وہ لکھنا چاہتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، وہ تبادلہ خیال کر رہا ہے. اور اس دوران اس کے رابطے دیگر بہت سے اپنے جیسے لوگوں سے، کچھ سینئر لوگوں سے، کچھ بڑے اہل علم سے جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے ان سے رابطے ہوتے ہیں. وہ کسی کتاب کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز تو فلاں کتاب میں موجود تھی، پھر اس کو جستجو ہوتی ہے، وہ اس کتاب کو ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں سے مل رہی ہے، کہاں سے دستیاب ہے، پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو مچ سو کہ یہاں تک ہوا کہ بہت سی کتابیں ایسی تھیں جو آؤٹ آف مارکیٹ تھیں، آؤٹ آف پرنٹ تھیں، اور کسی بھی موضوع پہ اس پہ بات ہوئی سوشل میڈیا پہ اور آہستہ آہستہ وہ ایک سرکل میں موضوع بحث بن گئی، تو وہ کتابیں ری پرنٹ بھی ہوئی ہیں. تو یہ یعنی بیک وقت یہ دونوں چیزیں یہ چل رہی ہیں. تو اور پھر دوسرا، جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، جو ہمارا دینی مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان سے جو ہمیں اختلاف ہے یا جو ان پہ تنقید ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ بنیادی طور پہ کتاب سے اور حرف سے اور علم سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو وہ یعنی بچپن سے وہ 7 سال کا، اگر 8 سال کا درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں تو وہ کتابیں ہی ہیں نا، اور اس کے اندر یقیناً بہت بھاری علمی موضوعات ہوتے ہیں. اچھا، ہوتا ہی تھا کہ آج سے جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنا عام نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پہ اس پہ اردو رسم الخط نہیں آیا تھا، تو ان اسٹوڈنٹس کی، ان علماء کی، ان مولوی حضرات کی جو ایکسیس تھی وہ اپنے حلقے میں تھی، اپنے مدرسے میں تھی، اپنے علماء میں تھی، جہاں پہ وہی ایک خاص روایتی چیز پڑھائی جاتی ہے، وہی فکس نصاب ہوتا تھا، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. بلکہ سچی بات ہے کہ وہاں کا ماحول تو شاید سوال کرنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے معذرت کے ساتھ بالعموم، تو سوال تو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو ان کو جیسے ہی یہ ایکسیس ملی ہے، اور کچھ لوگ وہاں پہ آج سے 5-7 سال پہلے جب آئے تو ان کی تو یہ ایک یعنی ایک بلاسٹ تھا، ایک پوری دنیا تھی جو ان پہ کھل گئی. اور ہر طرح کے لوگوں سے پھر ان کے جب تبادلہ خیال ہونے لگا، دیگر مسالک کے لوگوں سے ہونے لگا، جدید پڑھے لکھے لوگوں سے ہونے لگا، ایون ملحدین سے ہونے لگا، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے، تو ان کی بنیادی ٹریننگ تو تھی، بنیادی ان کے پاس علم جو تھا وہ تو موجود تھا، حدیث کا، فقہ کا، کلام کا، لکھنا آتا تھا، نثر کا، شاعری کا، عربی کا، فارسی کا، اردو کا.
کسی حد تک انگلش کا. تو اس چیز نے ان کی صلاحیتوں کو اور ان کے ذہنی افق کو بہت وسیع کیا ہے. اور کتابیں پھر ان کو دستیاب ہونے لگیں، کتابوں کے بارے میں ان کو پتہ چلنے لگا، وہ ان کتابوں کو پڑھنے لگے، ان موضوعات پہ بات ہونے لگی. اور مدارس کے اندر بھی اب سچی بات ہے کہ اس پورے پچھلے ایک دہائی میں کہہ لیں یا 5 سالوں میں کم از کم ایک خاموش انقلاب آیا ہے. اب وہاں کے وہ روایتی علماء بھی ان کے سامنے سوال آنے لگے ہیں. اگر ان کا جو طالب علم ہے جو ان سے پڑھ رہا ہے وہ نہیں بھی کر رہا تو جو پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے کم از کم وہ ان کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو وہ اس کے سوال ہوتے ہیں اور وہ سوال کے جواب دینے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں چاہے وہ ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے. تو اوورآل اس پورے سینیریو میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، بات تو بہت ہو سکتی ہے کہ کتاب کا ہارڈ کاپی ہو یا سافٹ اس کا فروغ ہوا ہے، خاص طور پہ ہارڈ کاپی کا. اس کا پھیلاؤ بڑا ہے، اس کی ریچ بڑی ہے اور بہت سے نئے لوگوں تک کتاب پہنچنے لگی ہے. اور اس میں ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ اسی ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے کتاب کی فروخت کا جو ایک وہ سی او ڈی ہوتا ہے، کیش آن ڈیلیوری اور کوریئر کی مدد سے براہ راست بھیج دی جاتی ہے، اس سہولت کی وجہ سے بھی کتاب کی فروخت میں اور تقسیم میں بہت اضافہ ہوا ہے. عام آدمی کو گھر بیٹھے، چاہے وہ کسی چھوٹے سے شہر میں گاؤں دیہات میں کیوں نہ بیٹھا ہو، پہلے تو وہ آئے گا کہیں لاہور کراچی اسلام آباد آئے گا اور کسی دکان پہ جائے گا اور وہاں ڈھونڈے گا اور تلاش کرے گا. اب اس کو اس کی ضرورت نہیں رہی. اب گھر بیٹھے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی اس موضوع پہ یہ کتاب ہے تو وہ آرڈر دیتا ہے، اس کو گھر مل جاتی ہے. پھر ہمارے پڑھنے والوں کا سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایکسپوجر بڑھا ہے انٹرنیشنل بکس کا، انگلش بکس کا. تو ایک تراجم کا سلسلہ بہت اچھا شروع ہوا ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بیسٹ سیلر بکس انگلش میں ہوتی ہیں، علمی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مہینے 2 کے اندر اندر ان کا اردو ترجمہ جیسا تیسا بھی اچھا برا ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکھری ہوتی ہیں اور وہی موضوعات وہی چیز ایک مہینے کے فرق کے ساتھ ہمارے علمی حلقوں کی بحث کا بھی موضوع بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوری سچویشن ہے جس میں بہت تبدیلی ہے اور اس کو کسی ایک محض سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا دیکھنا چاہیے.